اور کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا نظم و ضبط سکھائیں بٹھائیں اور انہیں بتایا کریں. اور کرنا چاہیے ایسا. جو لوگ سواری پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بچے حرم میں گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ کبھی نہیں روکتے. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو حرم آنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یا تو بچے کو لا کے آزاد چھوڑ دیا یا پھر گھر میں مار پیٹ کے چھوڑا ہے, لے کے نہیں جائیں گے تو بدتمیزی کر رہے تھے. جب لائیں گے نہیں تو سکھائیں گے کیسے کہ کرنا کیا ہے. لائیں, بٹھائیں, سکھائیں تاکہ بچے کو اس چیز کی عادت پڑے اور بچہ بھی بڑا ہو کر حسینی بنے. یہ جو حسن نصر اللہ ہے یا جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے. ان کی ماؤں کے وہ کردار ہیں, ان کی ماؤں کے وہ کردار ہیں جن سے یہ حسن نصر اللہ بن گئے یا شہید بن گئے. میری ایک بہت قریبی دوست تھی, ابھی بھی ہے, فیس بک پہ میری اس سے دوستی ہوئی. اس بچی نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ آپ یہ میرے لیے بہت توجہ سے سنیے گا, کیونکہ میں خود اس چیز کو سن کر بڑی حیران ہوئی تھی اور میں نے شکر ادا کیا تھا کہ بار الہ کم سے کم تھوڑا بہت ہی صحیح تیرا ذکر تو کرتے ہیں. اس نے کہا آپ ہی میرے لیے کوشش کریں کہ مجھے نجف یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے. میں نے کہا کوالیفیکیشن کیا ہے, تو کہا میں نے M.Com کیا ہوا ہے, اور وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کا فرسٹ ڈویژن تھا, کوئی گرا پڑا نہیں تھا. میں نے خیر ایک دو کچھ کہتے ہیں نا وسیلہ بنے, ان سے کہا اور اس بچی کا داخلہ ہو گیا. وہ نجف چلی گئی. 7 سال سے وہ نجف میں ہے. جب بھی میں جاتی ہوں بڑی ملاقات ہوتی ہے, بہنوں کی طرح رہنا, ساتھ اٹھنا بیٹھنا, مستقل ہم ساتھ رہتے ہیں. پچھلے سال جب میں ایران پہنچی ایام فاطمیہ کرنے کے لیے, تو اس بچی نے جب دیکھا نا میرا اسٹیٹس واٹس ایپ اسٹوری کہ میں ایران میں ہوں, تو اس نے ڈائریکٹ مجھے فون کیا, کیونکہ وہاں کے ہمارے پرسنل نمبر جو فکس ہیں, وہ جو ہمارے رابطے فکس ہیں, ان کے پاس وہ نمبر لازمی ہوتے ہیں کہ جب ہم ایران پہنچیں گے تو ہمارا یہ نمبر ایکٹیو ہوگا, کربلا پہنچیں گے تو یہ نمبر ایکٹیو ہو جائے گا. اس نے مجھے ڈائریکٹ فون کیا, روتے روتے کہنے لگی آپ تہران میں ہیں نا, آپ بہشت زہرا قبرستان میں جائیں, یہ قبر نمبر ہے, اور اس شہید کی قبر پہ جا کے نا آپ ہی میری تصویر کے ساتھ تصویر کھینچیے گا اور مجھے واٹس ایپ کریے گا, اور اس سے کہیے گا کہ تیری بہن نے تجھے سلام کہا ہے. کبھی ذکر کیا نہیں تھا اس نے, 7 سال سے میری دوستی تھی, میں بھی بہت حیران ہوئی. خیر میں بہشت زہرا گئی اور اس قبر کے پاس جا کے میں نے وہ تصویر کھینچی, اس کو بھیج دی. جب میں نے بھیجی تو میں نے پوچھا, میں نے سارا یہ کون ہے؟ کہنے لگی آپ یہ میرا بھائی ہے اور یہ شام کا شہید ہے, یہ حلب میں شہید ہوا. پھر اس نے پورا واقعہ مجھے بتایا. کہنے لگی دیکھیں اکثر کتنا ہم بچوں کو دھتکار رہے ہوتے, نماز نہیں پڑھی, گندے ہو, مجلس میں تم تنگ کر رہے تھے. اب دیکھیں کہ شہید کس طرح شہید بنا. شہید اپنے عمل سے شہید نہیں بنا, اس کی ماں کا کردار کنیزان زینب تھا, کنیزان زہرا تھا, تو وہ شہید بنا. کہنے لگی آپ ہی میرا بھائی گھر میں ماں کو بہت تنگ کرتا تھا, اور میری امی اکثر روتے روتے کہتی تھی کہ میری تو بخشش اس وجہ سے نہیں ہوگی, مجھے تو بی بی یہ کہہ کے ناراض کر دیں گی کہ تو نے اپنے بچوں کو نماز پڑھنی نہیں سکھائی, تیرا بچہ تو بے نمازی تھا, تو کس بات کی کنیز تھی, تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکی. میری اچانک میرے بھائی کو بس پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا بھائی غائب ہو گیا. ہمیں خبر ملی کہ وہ ایران آ چکا ہے. ایران کے ذریعے وہ شام پہنچ گیا. شام پہنچ کر اس نے وہاں وہ فورس جوائن کی جو مدافعین حرم تھے, ان میں شامل ہوا. اس میں ایک صاحب معرفت کمانڈر تھا. اس نے اس کو بلا کے کہا کہ تو آ تو گیا ہے, لڑ تو رہا ہے, لیکن تجھے شہادت نہیں ملے گی کیونکہ تو اپنی ماں سے اجازت لے کر نہیں آیا. اس نے پاکستان اطلاع بھجوائی, ماں کو ایران بلایا گیا, اس کی ملاقات کروائی گئی. اس نے ماں سے بہت منت سماجت کی کہ ماں مجھے اجازت دے دے, میں بی بی کے حرم کے لیے لڑنا چاہتا ہوں, میں شہید ہونا چاہتا ہوں. ماں نے کہا تیری نماز پوری نہیں ہوتی تھی, کس منہ سے بی بی کے در پہ گیا, میں نہیں دوں گی. ماں چلی گئی. ماں گئی اور بارڈر سے واپس آ گئی. پھر آ کے التجا کی کہ مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے. پھر اس کو بلایا گیا. پھر جب ملاقات ہوئی تو ماں نے اجازت دے دی. ماں پاکستان نہیں پہنچی تھی کہ خبر آ گئی وہ شہید ہو گیا, اور شہید بھی ایسا شہید ہوا کہ اس کا جسم اتنا بھی نہیں تھا کہ غسل و کفن ہو سکے, بس ان ٹکڑوں کو سمیٹا گیا اور دفنا دیا گیا. پھر ماں نے یہ بتایا کہ میں جب اس کو منع کر کے واپس آ گئی تھی تو مجھے خواب میں بی بی کی زیارت ہوئی, اور بی بی نے خود مجھ سے کہا کہ اسے اجازت دے دے, وہ میری بیٹی کے شہیدوں میں شمار ہو چکا ہے, تیری اجازت نہ دینے کی وجہ سے وہ اب تک رکا ہوا ہے, اور تو کون ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے والی کہ ہم اسے منتخب کریں گے یا نہیں. ہم نے اس کو اس لیے منتخب کر لیا کیونکہ تیرا وہ کردار تھا کہ تیرا بیٹا شہادت کا شرف پاتا.
تو ہم جب ڈانٹ رہے ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کو، تم یہ نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، تو اس وقت تھوڑا سوچا کریں کہ ہم کیا نہیں کرتے. ہم کہتے کیوں ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے؟ ہم پڑھ کے کیوں نہیں دکھاتے کہ بیٹا نماز پڑھو؟ ہم کیوں اپنی بچی سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم چچا کی شادی ہو رہی ہے، کزن کی شادی ہو رہی ہے، ڈانس کر لو، کوئی بات نہیں. جب اس بچی کو ناچ گانے کی عادت ہے تو وہ چادر کہاں سے پہنے گی؟ ہم اسے کیوں نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ کام کر لو لیکن ایک دائرے میں رہ کر، تم کنیز سیدہ ہو. ہم خود رہ کر کیوں نہیں بتا رہے اس کو کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اس بچے کا بے نمازی ہونا اس کی رکاوٹ نہیں بنا، اس کی ماں کی اجازت نہ دینا رکاوٹ کیوں بنا؟ کیونکہ ماں کی عبادت اس معیار پہ تھی کہ بی بی نے خود آ کر اس سے خواب میں کہا کہ اسے اجازت دے دے، یہ میری بیٹی کا شہید ہے، اور وہ بچہ شہید ہو گیا. آئیے دعا کرتے ہیں کہ بی بی ہمارے کردار کو ایسا بنائیے گا کہ جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے نہ ہوں. بی بی ہماری آنکھوں میں ندامت کے آنسو نہ ہوں. بی بی جب ہم آپ کے در پہ آئیں تو آپ کو ہماری وجہ سے ندامت نہ ہو. اکثر ہم نے سنا ہے کہ جنت میں بیوی جب تک نہیں جائیں گی جب تک سارے حسینی نہیں چلے جاتے. ایسے ہی ہے نا، ایمان ہے یہ ہمارا. ہم ماتمیوں کا، ہم حسینیوں کا، ہم عزاداروں کا ہم پرسہ کرتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ہم عبادت حسین کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہی ہماری بخشش کا سامان ہے. اور بے شک ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم جب اپنی سزا کاٹ رہے ہوں گے تو ہماری سزا ہمارے ساتھ ساتھ ہماری بیوی بھی کاٹ رہی ہوگی. وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا یہ حسین کا عزادار اپنی سزا پوری کر کے جنت میں آئے اور میں اس کے بعد جنت میں داخل ہوں. کوئی بھی برا عمل کرتے وقت اگر ہم اپنے ذہن میں یہ خیال لے آئیں گے نا کہ بی بی ہم اب یہ گناہ نہیں کریں گے، ہماری وجہ سے تجھے تکلیف ہوتی ہے، یقین کریں آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے بہت ساری برائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک بار مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات. کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو، کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو، شیخ جی ہم سے یہ بیکار کی باتیں نہ کرو. کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں، اور جو نہیں کرتے ادب گھر میں بڑے بھائی کا، جو نہیں کرتے ادب گھر میں بڑے بھائی کا، ان سے کہہ دو کہ علمدار کی باتیں نہ کرو. کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو. نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات. حیدر کی عداوت میں جو جیتے ہیں مومن، ان سب کو یہ پیغام سنا دیجئے میرا، ایک غیب کے پردے میں علی بیٹھا ہے میرا. نعرہ حیدری. اے دین کے غدار بلاؤں کیا علی کو، اے دین کے غدار، اے دین کے غدار بلاؤں کیا علی کو، کر دے گا تڑی پار بلاؤں کیا علی کو. اے دین کے غدار. خیبر میں نبی بول کے مرحب تو سنبھل جا، خیبر میں نبی بول سنبھل جائے مرحب، ہو جائے گا فنار بلاؤں کیا علی کو، ہو جائے گا فنار بلاؤں کیا علی کو. اے دین کے غدار بلاؤں کیا علی کو. یہ بغض جو ہے در کا بھرا رہتا ہے دل میں، یہ بغض جو ہے